الرحمن الرحیم۔ یہ تقریر معراج کے تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی کو جو ساتوں زمین ساتوں آسمان کی اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، اس واقعے کو آپ لوگ پورا سنیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت اور دوزخ کو دکھایا اور بے شمار عجائبات خداوندی کا مشاہدہ کرایا۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے ناکام مایوس واپس آ گئے تھے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آپ کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طائف کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا۔ ہجرت سے 1 سال پہلے رجب کی 27ویں شب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لے کر حاضر ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ کس طرح بیدار کرو۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدم کو چوم لو۔ حضرت جبرائیل نے اپنی کافوری آنکھیں حضور کے مبارک قدموں میں رکھ دی۔ حضور بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان اللہ اشتاق الی لقاءک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جن کے قدموں کو بوسہ دینے والا روح الامین سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہو، مشتاق ملاقات پوری کائنات کا پالنہار اور مالک ہو، ان کی شان و شوکت، عظمت و بلندی، معراج و رفعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا۔ یہ براق جنت میں عشق و سرکار میں رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 70,000 براق دیکھی اور ہر براق ایک دوسرے سے حسین و جمیل ہے۔ اسی اسنے میں حضرت جبرائیل کی نگاہ ایک براق پر جا کر ٹک جاتی ہے جو سر جھکائے زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو خدا کے محبوب کی آمد ہے، آج تو کائنات زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، پوری فضا خوشبو سے معطر ہے۔ براق نے کہا میری منزل وہی ہے جس کے باقی براق طالب ہیں، منزل ایک ہے اور راستے دو ہیں۔ کوئی ہنس کر اپنے محبوب کو منا لیتا ہے اور کوئی رو کر میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں، شاید کہ میرا رونا خدا کو پسند آ جائے۔ براق کا رونا خدا کو پسند آ گیا جب اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ تمہیں حضور کی سواری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، تو براق کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب اس براق پر سرکار سوار ہوئے تو براق نے ذرا شوخی کی۔ حضرت جبرائیل نے غضب آلود نگاہوں سے دیکھ کر فرمایا اے براق تو شیخی کرتا ہے، جانتا نہیں ہے کہ تجھ پر کون سوار ہے؟ براق نے کہا میں نے شوخی نہیں کی بلکہ مجھے اپنی قسمت پر وجد آ گیا ہے۔ میں نے اپنے مقدر میں ناز کیا کہ کہاں میں اور کہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس براق پر جب سرکار سوار ہوئے
تو جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور 50,000 فرشتوں کی صدا سے فضا گونج اٹھی۔ ارے وہ بھی کیا سما ہوگا کہ بلانے والا حبیب، جانے والا محبوب، بلانے والا خالق، جانے والا مخلوق، بلانے والا معبود، جانے والا عابد، دولہا نور نبوت سے منور، باراتی بھی نور، سواری بھی نور، پوری فضا نور سے روشن و مجلہ ہے۔ براق کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ یقع حافر عند منتہا طرفی، کہ وہ اپنے منتہا نظر پر قدم رکھتا تھا، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ موسم بہار آ گیا، اطراف میں نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ سید الکونین کالی کملی والے کی سواری ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام میں پوری شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہو۔ اسی کو شاعر نے کہا، یہ خوب نقشہ کھینچا ہے، باغ عالم باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، کیوں کرے خدا کو اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، ہے خدا کو بس انتظار آپ کا۔ 2 رکعت نماز سیرت المصطفیٰ میں ہے۔ ابتدائی سفر میں چند لمحات کے بعد ایک وادی آئی، حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ پھر تھوڑی دور کے بعد ایک وادی آئی جس کو وادی ایمن کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وادی ایمن ہے جہاں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شرف تکلم عطا فرمایا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں معراج کی رات سرخ ٹیلا سے گزرا تو دیکھا وہاں حضرت موسیٰ کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آدمی عالم برزخ میں عبادت کا مکلف ہوتا ہے؟ جواب، وہ عبادت مکلف کی حیثیت سے نہیں کرتے بلکہ حصول لذت کے کرتے ہیں۔ نیز علماء محققین نے فرمایا کہ یہ عبادت انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور صحیح حدیث میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں جس طرح آپ نے حضرت موسیٰ کے متعلق خبر دی۔ لہٰذا یہ بات محل اعتراض ہی نہیں، معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو فنا کرنا، اس مقدس جماعت کے جسموں کو زمین نہیں کھا سکتی۔ چلے اور بیت المقدس میں پہنچے جہاں منتظر تھے پیمبر بہت سے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا۔ وہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء صفے باندھے کھڑے تھے اور آپ کا انتظار کر رہے تھے، مصلی خالی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا تقدم یا محمد، اے محمد آگے بڑھیے اور اپنے امام و پیشوا ہونے کی صفت کو ظاہر کیجیے۔ اللہ کے رسول مصلی پر جلوہ افروز ہوئے۔ جبرائیل نے مقام صخرہ پر اذان دی، سبحان اللہ، جس نماز کا مؤذن وہ فرشتوں کا سردار، امام نبیوں کا سردار، مقتدی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہیں، ان کی شان و شوکت، عظمت و بلندی اور معراج و رفعت کا کون اندازہ کر سکتے؟ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کیوں فرمائی جبکہ وہاں حضرت آدم بھی تھے، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم بھی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی تھے؟ اس لیے کہ آپ سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب نبیوں کے بعد میں تشریف لائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آگے آنے والا پیچھے اور پیچھے آنے والا آگے موجود ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن ثابت ہو۔ علامہ اقبال نے کہا یہ خوب کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ ایک مرتبہ موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں تیرا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہے، ما الفرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا الکلیم یاتی علی طور سینہ ثم یناجی، کلیم وہ ہے جو خود طور پر آئے اور عرض کرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہہ دوں لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے جو ماہ استراحت ہو، بستر پر آرام فرما رہا ہو اور میری جانب سے وصال کے تقاضے ہو رہے ہو، کہیں تو جوش لن ترانی، کہیں تو تقاضے وصال کے۔
یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جو امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام مقتدی تھے، یہ نماز جسمانی تھی، یعنی تمام انبیاء کرام اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے۔ ملا علی قاری نے فرمایا کہ نماز کے ارکان مختلفہ، رکوع سجود وغیرہ جسم کے ساتھ ہی ادا ہو سکتے ہیں، صرف ارواح ان ارکان کو ادا نہیں کر سکتے۔ جمہور محدثین اور جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ معراج جسمانی تھی۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 24 بار معراج روحانی ہوئی، غرض کہ معراج جسمانی پر بے شمار دلائل ہے۔ معراج خود دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی۔ معراج میں 5 حرف ہیں اور یہ پانچوں حروف دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج جسم کے ساتھ ہوئی۔ میم سے معراج کو گئے، عین سے عرش میں گئے، را سے رات میں گئے، الف سے اللہ کے پاس گئے، جیم سے جسم مبارک کے ساتھ گئے، یعنی معراج ہی خود دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی۔ چلے جب نمازیں ان کو پڑھا کے کہاں سب نے عرش کے جانے والے، ابھی ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ یہ سما بھی بڑا عجیب تھا کہ ملائکہ کے ساتھ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صلاۃ و سلام میں مصروف تھے۔ سرکار کی سواری شان کے ساتھ بلندی کی جانب ماہ پرواز کرتی ہے کہ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا، یہ عجب و معجزہ آج کی رات۔ آگ جھپکنے میں آسمان اول آ گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے معراج پر آنے کی مبارکبادی دی۔ آدم علیہ السلام جب اپنے بائیں جانب جھانکتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں، جب دائیں جانب جھانکتے ہیں تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی و مسرت کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو فرمایا بائیں جانب دوزخی حضرات ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی، اپنے نبی کی کتب صحائف کو جلا ڈالا اور اپنے آپ کو دوزخ کا حقدار بنایا۔ داہنی جانب جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی معراج کی مبارکبادی دی۔ تیسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی معراج کی مبارکبادی دی۔ ان سے ملاقات کرانے کا حکمت یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے عیسیٰ کو یہودیوں کے ظلم سے محفوظ رکھا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے محبوب جب مکہ شہر تم کو ستانے لگے گا اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے، آپ کی راہ مبارک میں کانٹے بچھانے لگیں گے، آپ کو تکلیفیں دینے لگیں گے، تو میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح ان کو بھائیوں نے تکلیفیں دی، ان پر ظلم ڈھایا، ان سے دشمنی کی، مگر آخری وقت میں جب خدا تعالیٰ نے یوسف کو حکومت سلطنت کی عزت عطا کی تو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ محبوب ایک وقت آئے گا کہ مکہ شہر تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گا، کفار و مشرکین کو شکست ہوگی، مکہ میں اسلام کا سکہ جم جائے گا، تو ایک دن آپ ان کو ضرور معاف کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان کے خلاف نہ کوئی سزا بلند کی، نہ ان کو سزا دی، بلکہ اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے لوگو تمہارے لیے امن ہی امن ہے، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھی مامون۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی معراج کی مبارکبادی دی۔ پانچواں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہوئے تھے تو ان کے ماننے والوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اللہ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اس سے خدا تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ جب لڑائی ہوگی، کفار و مشرکین ایمان والوں کی مٹ بھیڑ ہوگی، تو 70 سرگنا یہود رؤسا کفار قتل ہوں گے۔ چنانچہ جنگ بدر میں جب لڑائی ہوئی تو 70 دشمنان اسلام قتل کیے گئے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو جبارین سے جہاد کا حکم دیا، حضرت موسیٰ نے جہاد کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کو فتح
نصرت کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے محبوب ایک وقت آئے گا کہ تم شام کے بادشاہ کو اپنے قدموں کے نیچے کر لو گے، شام کی سلطنت ختم ہو جائے گی، تو میں آپ کو فتح مبین کا پروانہ دوں گا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مبارکبادی وصول کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور آپ کی رفاقت و دوستی کو ترک کر دیا۔ حضور نے فرمایا در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چراب تافتی، جب تو نے مجھے اپنا مخلص دوست پایا تو تم میری رفاقت کو کیوں ترک کر رہے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا گھرے اکثر موئے برتر پرم فروع تجلی بسوست پرم، اگر میں بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرا مقام انتہا ہے اور آپ کا مقام ابتدا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں پانی، تیسرے میں دودھ۔ پیارے آقا نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ یہ دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت سلیمہ کو اختیار کیا جن پر خدا نے آپ کو اور آپ کی امت کو پیدا فرمایا۔ حضرت مولانا ادریس قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو پسند کرتے تو پوری امت ضلالت و گمراہی، فسق و فروع فجور میں مبتلا ہو جاتی، شرک و بدعات میں ہلاک ہو جاتی، اور اگر آپ پانی والا پیالہ لیتے تو پوری امت غرق ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔ پھر آپ نے بیت معمور کی زیارت کی۔ بیت معمور وہ عبادت گاہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو گیا اسے دوبارہ داخل ہونے کا قیامت تک موقع نہیں ملتا۔ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ مرجع الملائک ہے، جس طرح ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ حضور نے یہاں نماز ادا کی اور زیارت فرمائی، اور یہیں سے جنت و جہنم کو دیکھا، جنت کی تمام چیزیں دیکھی، وہاں کا حسین اور پر رونق ماحول دیکھا، دوزخ میں کیسی کیسی تکلیف دینے والی چیزیں ان کا بھی مشاہدہ کیے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں تنہا روانہ ہوا، بہت سے پردے ملے، حتیٰ کہ 70,000 پردوں کو طے کیا۔ ہر پردے کی موٹائی 500 برس کی مسافت تھی، ہر پردے کے درمیان 500 برس کی راہ تھی۔ حضور کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ حضور اوپر چلے جاتے اور درجات طے کرتے جاتے۔ مولانا احتشام الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سدرہ اور عرش الہی کے درمیان ایک مقام ہے جہاں کاتبان تقدیر کا دفتر ہے، حضور وہاں پہنچے۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا اسمع فی صریف الاقلام کہ میں وہاں قلموں کی چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ اس مقام کا نام صریف الاقلام ہے۔ قدم فرش سے عرش پر لے گیا، فرشتوں سے بازی مشن لے گیا، آپ اتنا قریب ہوئے کہ عرش پر پہنچ گئے۔ تمسک العرش بیزوالی، عرش نے آپ کا دامن تھام لیا، وہ آپ نے خدا کے روبرو سجدہ کیا اور کہا اے پروردگار میں معبود بننا نہیں چاہتا، مجھے شان بشر عطیت ہی زیبا، میری شان بشر نہیں ہے، میں معبود نہیں ہوں۔ قربت کا یہ عالم تھا کہ محبت بھری صدا بلند ہو رہی تھی، ادنا منی ادنا منی، اے محمد قریب آئیے قریب آئیے۔ اب مقام دنا سے گزرے، فتدہ پر پہنچ گئے، فتدہ سے گزرے تو قاب قوسین پر فائز ہو گئے۔ ادنا اس میں تفضیل کا سیگا ہے، بہت زیادہ قریب ہونا۔ رأیت ربی احسن صورتی فوزا کفی بین کتفی فعلمت ما فی السماوات والارض، میں نے اپنے رب کو حسین و جمیل شکل میں دیکھا، پھر خدا تعالیٰ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، میں نے اپنے سینے کے اندر ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ تمام علماء کا اجماع ہے کہ آپ نے ظاہری آنکھوں سے خدا کی زیارت کی۔ اگر خدا نے حضرت ابراہیم کو شرف قلت اور حضرت موسیٰ کو شرف تکلم سے سرفراز فرمایا تو ہمارے حضور کو شرف دیدار سے مشرف فرمایا، اس سے بڑھ کر بلندی کا کیا عالم ہوگا کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اس کی بلندی کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ بخدا خدا تو نہیں ہے وہ، مگر ان پر خدا کا وہ پیار ہے جہاں وہم کسی کا نہ پہنچ سکے، وہی بلند اس کا مقام ہے۔ من المحال ان يدعو الكريم كريما الى داري ويضيف الحبيب حبيبا ولا يري وجهه، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کریم کریم کو اپنے گھر بلائے، دوست دوست کی ضیافت کرے، اس سے چھپ جائے، اپنا چہرہ تک نہ دکھائے۔ خدا تعالی سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ امت کو معاف کر دے۔ شاہ نے عرض کیا امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا،
تو غفار ہے۔ خدا نے تسلی دی کہ ایسی جلدی نہ کیجیے اے میرے پیارے نبی، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، ہوگی تیری شفاعت پہ یہ رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری۔ تجھ سے وعدہ ہے آج کی رات، لینے والے نے کیا لیا، دینے والے نے کیا دیا، اس کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ معراج دراصل امت کے لیے تھی۔ آج نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ نئی شریعت۔ لیکن جب امت محمدیہ کا کوئی فرد نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک قسم کے معراج ہوتی ہے، اور وہ ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کے لیے رفعت و بلندی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طریقے سے معراج میں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے تھے، ایسے ہی بندہ نماز میں ویسے ہی قریب ہو جاتا ہے۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کیا تحفہ ملا ہے، کیا ہدیہ ملا ہے؟ کہا ب50 صلاۃ کل یوم، میری امت پر روزانہ 50 وقت کی نماز ملی ہے تحفے میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت روزانہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، لہٰذا اپنی امت پر رحم کیجیے اور دربار شاہی میں جائیے، اپنی امت کے لیے نمازوں میں کمی کی درخواست کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پیارے آقا گئے، 10 وقت کی نمازیں کم ہو گئی، پھر ملاقات ہوئی، پھر واپس بھیجا، یہی کئی بار سلسلہ ہوتا چلتا رہا، یہاں تک کہ نمازیں کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی۔ اس بار بھی پیارے آقا کو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجنا چاہا تو پیارے آقا نے کہا کہ مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اسی حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، تم یہ نہ سمجھنا کہ شاید نمازیں کم ہو گئی ہوں تو ثواب بھی کم ہو گیا ہو، نہیں، جو 1 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 10 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ یہ ادائیگی میں 5 وقت کی ہیں اور ثواب میں لیکن 50 وقت کی۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب خدا کو معلوم تھا کہ نماز آخر میں 5 وقت کی ہو جائیں گی تو پھر 50 وقت کی نماز کیوں فرض ہوئی تھی؟ اس کے جواب کے لیے اتنا کافی ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے محبوب کو بار بار معراج ہو، اور حضرت موسیٰ بھی وہاں کے دیکھتے رہے جو رب العالمین کی زیارت کر کے آئی ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کے علوم عطا کیے، ایک وہ علم جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھا، آپ کے علاوہ کسی کے اندر اس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، دوسرا وہ علم جس کو عام رکھا گیا، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو حضور نے ادھورا چھوڑ دیا ہو، بلکہ اس کو پوری امت تک پہنچا دیا، اور ان کا تعلق عبادت سے ہو یا عقائد سے یا اقتصادیات سے، ہر ایک کے لیے حضور کے واضح اشارات موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت اللہ کے لیے، قولی عبادت اللہ کے لیے، میرا چلنا، میرا سونا جاگنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اللہ نے ایسی فضیلت میں کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اللہ نے بھی 3 تحفے عطا کیے، اللہ کے نبی نے ایسی فضیلت میں اپنے امت کو بھی شامل کرتے ہوئے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیک صالح بندوں پر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تبھی زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، وضو کا پانی موجود تھا، اسی کو شاعر نے کیا ہی موتی پرویا ہے کہ ہر مراد دلی حق سے ہلتی رہی۔ واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، واپس آئے جو شے ام ہانی کے گھر دیکھا جاری ہے، اب وضو فرش پر بستر گرم ہلتی ہے زنجیر در، یہ آج وہ معجزہ آج کی رات ہے۔ جب آپ واپس ہوئے تو ام ہانی کے گھر آئے اور حضرت ام ہانی کو پورا ماجرا سنایا۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ میں آج آپ کو گھر سے نکلنے نہیں دوں گی، کیونکہ کفار مکہ تو پہلے ہی سے بیزار ہیں، وہ آپ کے مخالف اور جانی دشمن ہیں، وہ یقین نہیں کریں گے، مسخرہ کریں گے، مذاق اڑائیں گے، گالیاں دیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث کرتا ہے تو اس کا مقصد صدائے حق کو اعلان کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کس طرح اعلان حق سے اجتناب کرتے ہیں؟
پرہیز کرتے آپ نے اعلان کر دیا تو مکہ میں کوہرام مچ گیا. کسی نے کذاب کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے مجنون دیوانہ کہا، کسی نے ساحر و جادوگر کہا. آپ کے پیچھے تالیاں بجائی گئیں. کم وقت ابو جہل تو اور پاگل ہو گئے، اس کی عقل سلب ہو گئی، ہوش اڑ گئے، مجنون دیوانہ ہو گیا، بگلے بجانی شروع کر دی. اور ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہو کہا ہے ابو بکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رات کی بلندی پر جا کر واپس آ سکے؟ کہا نہیں، کون کہہ سکتا؟ کہتا ہے کہ وہی تیرا ساتھی محمد جس کی تم اتباع کرتے ہو. کہا ابو جہل تمہارا منہ کالا ہو جائے، تمہاری عقل سلب ہو جائے، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، قیامت ابھی آ سکتی ہے، مگر میرے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میں کہتا ہوں کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کہا کیا پوری قوم کے سامنے؟ ابو جہل نے کہا کیا پوری قوم کے سامنے کہنے کو تیار ہے؟ جی ہاں. پورا مکہ تمام قریش جمع ہوئے. آپ نے اعلان کر دیا تو مکہ میں کوہرام مچ گیا. کسی نے کذاب کہا، کسی نے گالی دی، کسی نے ساحر و جادوگر کہا اچھا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہو آئے تو ذرا اچھا بیت المقدس کی فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتا دیجیے، کہاں ہیں، کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں. خدا تعالیٰ نے کفار کو منہ توڑ جواب دیا. بیت المقدس کو اللہ نے سامنے کر دیا. وہ جو بھی سوال کرتے تھے آپ اس کا فوراً جواب دے دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ آپ نے کسی سے سن کر یاد کر لیا ہوگا. اچھا بتاؤ میرے تجارتی قافلے لوٹنے والے ہیں، کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے کب واپس ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے 3 قافلے دیکھا. ایک مقام سرہ میں ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. جب میں قریب پہنچا تو میں نے ان کو آواز دی، وہ تعجب کرنے لگے ارے یہاں محمد کی آواز کیسے؟ دوسرا قافلہ ابھی صبح سویرے یہاں پہنچ جائے گا. ان میں سے ایک شخص کو ٹھنڈک لگ رہی تھی، وہ اپنے ساتھی سے کمبل طلب کر رہے تھے، میری براق کی آواز سن کر نیچے گر گئے. تیسرا قافلہ ابھی صبح سویرے یہاں پہنچ جائے گا. چنانچہ آپ کے بیان کے مطابق تمام پہنچ گئے اور معراج کی صداقت کا مکہ میں ڈنکا بج گیا. میرے دوست معراج کیوں کرائی گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کا ستم میں بھی آپ کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کے راہ مبارک میں کانٹے بچھائے گئے، مگر پھر بھی آپ صبر آزما رہے. خدا تعالیٰ ہر تنگی کے بعد سہولت عطا کرتا ہے، لہٰذا حضور کو رفعت و بلندی اور معراج عطا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت محبت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں